اس کا اسے دیکھنا، خیال رکھنا، ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر خوشی، ہر غم میں مناہل نور کے لیے وہ سب سے پہلے موجود ہوتا تھا۔ مناہل بی بی اے کے آخری سیمسٹر میں پہنچی تو ہر پاکستانی گھر کی طرح اس کے لیے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ابو کو جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے، پھر سوچیں گے۔ اور ویسے بھی پچھلے سال ہی ہادی بھائی کی شادی کی تھی، اس لیے گھر میں شادی کے حوالے سے سکون ہی سکون تھا۔ البتہ سرود کے لیے آنے والے رشتوں میں سے چچا چچی کو جو رشتہ پسند آیا، اس کو سرود سے پوچھ کر ہاں کر دی گئی تھی۔ لیکن جس دن اصل معاملہ کھلا تو سرود نے سیکنڈ نہیں لگایا تھا انکار کرنے میں۔ اسفند کو جو لڑکی پسند تھی، اس کے ہاں وٹے سٹے کا رواج تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بیٹی لیں اور اپنی بیٹی دیں۔ اسفند اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ شادی کرے گا تو وہیں۔ دیکھنے میں لڑکے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ سرود کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اڑ گئی کہ وہ یہاں شادی نہیں کرے گی، قیامت بھی آ جائے تب بھی نہیں۔ پھر کیا تھا، اس کا سارا گھر اس کے خلاف ہو چکا تھا، سب سے زیادہ چچی اور اسفند۔ چچا نے اسے سمجھایا، اس نے دوبارہ انکار کر دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا وہ زبردستی نہیں کریں گے۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، اپنا کماتا خوش شکل لڑکا تھا، لیکن وٹا سٹا کون نہیں جانتا اس میں ہونے والے مسائل، جبکہ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ وہ کتنا جذباتی ہے۔ ہر چیز کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کے آگے زندگی میں آنے والے مسائل کو وہ دوربین لگائے بغیر بتا سکتی تھی۔ لڑکی سے وہ ایک دفعہ ملی تھی، ایک دفعہ ملنے کے بعد بھی وہ اچھے سے بتا سکتی کہ لڑکی غصے کی تیز ہے، جذباتی ہے۔ دو جذباتی انسان مل جائیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ سیمسٹر بریک میں بھی وہ ہاسٹل میں ہی پائی جاتی تھی۔ 4 مہینے سے یہ صورتحال۔ اب تو چچی کا فون آتا تو وہ نہیں اٹھاتی تھی کہ چچی مناہل کو فون کرتی، اس سے کہتی کہ بہن کو سمجھائے لڑکے میں کوئی کمی نہیں، صرف اسفند کی ضد میں وہ ایک اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہے۔ مناہل نے ایک دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن سرود کے پاس اسے رشتے سے انکار کی 100 وجوہات ہوتی تھی۔ مناہل اسفند میں برداشت کا مادہ اتنا کم ہے کہ سالن خراب بنے تو گھر میں قیامت اٹھا دیتا ہے۔ کپڑے استری شدہ نہ ملے تو وہ اپنی ساری الماری باہر نکال دیتا ہے۔ کوئی اس سے تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لے تو وہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اماں کا ہے۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہی ہیں۔ مناہل ان کے بیٹے کو اس کا پسندیدہ کھلونا چاہیے، وہ ہر باز مار رہی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو تحفہ دے سکیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ لڑکی بھی جذباتی ہے، غصے کی تیز ہے۔ جتنی جلدی ان دونوں کی محبت پروان چڑھی ہے، اتنی ہی جلدی زمین بوس ہوگی۔ ان سب میں میرا کیا بنے گا؟ وہ لڑ جڑ کر اپنے گھر آیا کرے گی، ضرور آئے گی۔ اس کا بھائی جتنا بھی اچھا ہو، ماں اور بہن کی باتوں میں آ گیا، پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے ایک سادہ زندگی گزارنی ہے، ایک پرسکون گھر چاہیے مجھے بس۔ شادی کے بعد سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، مناہل نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی اور چچی کا تو یہی ایک جملہ تھا، شادی ہے یا کوئی ریہیب سینٹر، 1 سال سب ٹھیک رہے گا، 2 سال 3 سال آتے کبھی نہیں بدلتے، کبھی بھی نہیں۔ اسفند ویسا ہی رہے گا جیسا ہے۔ پھر اس کی بیوی کہتی پھرے گی کہ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ آخر پر وہ ہنسی، ایسی ہنسی جو حقیقت کو پرکھ لینے والوں کی ہوتی ہے۔ مناہل خاموش ہوگی۔ اسے ویسے ہی بحث کرنی نہیں آتی تھی۔ اسے لگتا تھا بحث کا فائدہ نہیں۔ کسی انسان نے ایک دفعہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ صرف ایک بحث سے فیصلہ بدل لے گا؟ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سرود؟ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، درمیان میں ایک چپس کا پیکٹ کھلا پڑا تھا۔ مناہل نے اپنے ہاتھ ساتھ بیٹھی بہن کو محبت سے دیکھ کر پوچھا، اب بہادر بنتے ہو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے سے، اور اب بزدل بنتے ہو مناہل نور تمہاری طرح نیوٹرل رہنے سے، ادھر کا ادھر کا؟ سرود نے کہنے کے ساتھ پیکٹ ہاتھ میں دبوچ کر مناہل کو دیکھا۔ وہ وہاں میں ہاں میں سر میں ہلا رہی تھی۔ میں تم سے متفق ہوں، مناہل کہہ کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ عرصہ رشتہ بھیجے گا نا؟ پہلی دفعہ سرود نے مناہل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ مناہل نے جواب نہیں دیا، وہ سامنے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مجھے 99% یقین ہے کہ وہ بھیجے گا۔ اس سے زیادہ اچھا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ کوئی فلاٹ نہیں ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے اس میں ایک بھی خرابی نظر آتی تو ایک دن بھی میں اس سے بات کرنے نہ دیتی، لیکن اب مجھے 1% سے خوف آتا ہے۔ مناہل پیچھے مڑے بغیر چائے کا سامان لے کر چائے بنانے چلی گئی۔ واپس آئے تو سرود اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ سرود کو کپ پکڑا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
اس طرح کہ وہ اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے، بتانا چاہیے تھا؟ مناہل نے اسے سوال پوچھا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کم از کم ایک دفعہ آپ کو دوسرے بندے کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ محبت کے امر کو یقینی بنانا ہے، مناہل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ مناہل نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ اسے گرم چائے پسند تھی اور سرور چائے کو برف بنا کر پیتی تھی۔ مناہل اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم ٹھنڈے پانی میں پتی گھول کر کیوں نہیں پی لیتے؟ محبت کیا ہوتی ہے سرود؟ وہ اتنا آہستہ بولی کہ سرود کو اس کا سوال سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے۔ محبت، وقفے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ میرے لیے محبت ایک دوسرے کے لیے موجود ہونا ہے، اچھے برے، خوشی غمی، ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کے لیے موجود رہنا ہوتا ہے۔ سرود رکی۔ اس کے رکنے پر مناہل نے کہا تھا، خیال رکھنا، احساس کرنا، غیر موجود ہونے کے باوجود یہ احساس کہ وہ ہے۔ ایک پکار پر وہ آ جائے گا، ایک میسج سے کام ہو جائے گا، بلا جھجک ہر بات کہہ دینا، ہر دفعہ، ہر وقت اس کا سب سے پہلے موجود ہونا ہے۔ کیا اس ساری باتوں سے ضروری صرف اظہار کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں سے ضروری یہ کہنا ہے کہ مجھے تم پسند ہو؟ مناہل خاموش ہوئی تو سرود نے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی محسوس ہوتا تھا وہ رو رہی ہے۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے اظہار ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود سرود نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ 4 سال ایک لمبا عرصہ تھا مناہل اب اسے چاہے وہ رشتہ بھیجے۔ میں نے جنید سے سنا ہے کہ ہادی بھائی کو کوئی لڑکی پسند آیا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اپنے بھائی کی ضد کا پتہ ہے، اگر وہ لڑکا اچھا ہوا تو وہاں کروا کے رہے گا۔ سرود نے مزید زور سے اس کے ہاتھ دبائے جو برف بن گئے تھے۔ لیکن ابو نے تو کہا ہے، تایا نے کہا تھا پڑھائی ختم ہونے تک، اور اگلے مہینے ہم گھر پر ہوں گے۔ مناہل نے خوف بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مناہل، اصل میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ رشتہ بھیجے گا تو تایا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں کہہ سکتی تو میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ نہیں، میں خود بات کروں گی۔ اس نے کسی کام سے یونیورسٹی آنا ہے پرسوں، میں اس سے بات کروں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ اس نے اصل کو میسج کیا کہ اسے ایسے ضروری کام ہے۔ وہ آف لائن تھا۔ وہ رات مناہل نے جا کر گزاری۔ صبح 5 بجے اصل کے اوکے کے میسج کو پڑھنے کے بعد وہ سوئی تھی۔ آخری پیپر والے دن چچا سرود کو لینے آ گئے تھے کیونکہ چچی کی طبیعت خراب تھی۔ امتحانات کی وجہ سے ارسل اور مناہل کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ یونیورسٹی آ رہا تھا، نہ ہی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ آخری پیپر کے بعد بھی جب رابطہ نہ ہو پایا تو مناہل کو پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ ٹھیک تھا، وہ 4 دن سے آن لائن نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اس کی ان کلاس فیلوز کے پاس گئی جو BBA کے بعد MBA کر رہے تھے۔ ان میں ایک اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، ارسلان۔ اسے 2 گھنٹے اس کی کلاس کے باہر انتظار کرنا پڑا تھا۔ آخرکار وہ سب باہر نکلے۔ ارسلان اسے دیکھتے ہی مناہل نے آواز دی۔ اس کے ساتھ اس کے 3-4 دوست بھی تھے۔ آپ کا ارسل سے کوئی کنیکٹ ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ ارسلان کے سارے دوست پرانے ہی تھے۔ آپ کو نہیں پتا؟ ان میں سے ایک لڑکی حیرت سے بولی۔ کیا؟ اصل کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی ارسل کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ ان سب کو پتا تھا ارسل اس کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کبھی مذاق بھی اس کے حوالے سے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ آف لائن ہے۔ مجھے مناہل ہکلائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اٹس اوکے، پیپرز ہو رہے ہیں نا، شاید اس لیے اس نے نہیں بتایا ہوگا۔ ارسلان نے بات بنائی۔ مناہل نے سر ہلایا۔ اس کے بابا آج ڈسچارج ہو جائیں گے ہاسپٹل سے، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، اگر آپ نے ساتھ جانا ہو۔ وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی دوبارہ بولی۔ مناہل کبھی ارسل کے ساتھ باہر نہیں گئی، گھر تو دور کی بات ہے، لیکن اس وقت اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چلیں، گھنٹے تک نکلنا ہے، ہم نے پھر ملتے ہیں، ارسلان نے کہا۔ میری ایک فرینڈ بھی ہوگی ساتھ، اسے نیہا کا خیال آیا۔ اوکے، نو پرابلم، ہم بھی 3 لوگ ہیں۔ مناہل نے واپس جا کر نیہا کو منانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ارسل کا نام سنتے ہی تیار ہو گئی تھی۔ گھنٹے بعد وہ ارسل کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مناہل کو کبھی اس کے گھر کے بارے میں تجسس نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی اس سے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اپنی باجی کے بارے میں بہت باتیں کرتا تھا، اتنی اس نے کبھی اپنے والد کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ مناہل نے گھر کی طرف دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے اندر رہنے والے شخص سے کم۔ چوکیدار نے ان سب کو اندر جانے دیا۔ وہ ارسلان کو جانتا تھا۔ ارسل سامنے دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے سب میں سے سب سے پہلے مناہل کو دیکھا تھا۔ اس کی حیرت میں بھی خوشی تھی، اسے معلوم نہیں تھا وہ بھی ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی تھی وہ اسے وہاں دیکھ کر خوش ہے۔
ان لوگوں کے ساتھ آئی گنگریالے بالوں والی لڑکی نے مڑ کر مناہل کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ بھلا اس میں ایسا کیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس دنوں بعد مسکرایا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی آ رہی ہو۔ میں ان سب کو سلام کر کے مناہل کے پاس آیا، پھر اس کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ تم اتنے دنوں سے آف لائن تھے، بتایا بھی نہیں کہ انکل کی طبیعت خراب ہے؟ تو اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی شرٹ سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھی۔ بس وہ خوشی چلنے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مناہل کے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ رکا، مناہل کی اس کے ساتھ رکی۔ وہ 4 سیکنڈ دروازے کے پاس ساکت کھڑا رہا، ایسے جیسے کوئی بت۔ اس کی آواز دینے پر بھی وہ سامنے دیکھتا رہا۔ مناہل نے آگے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سارے لوگ شاید انکل کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آگے کمرہ تھا جہاں صوفے رکھے تھے اور وہ خالی تھا۔ ارسل، اس نے اسے پکارتے ہوئے کہنی سے ہلایا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ آہستگی سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ اب کی بار مناہل برف کا مجسمہ بنی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ اکیلی دروازے میں کھڑی رہی جب آگے سے ایک بوڑھی خاتون ایک کمرے سے نکلی۔ بیٹے، آپ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ اندر۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ مناہل بامشکل چلنے کے قابل ہوئی۔ اگر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ خاتون اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ بیڈ کی سائڈ پر ایک نحیف وجود لیٹا ہوا تھا۔ وہ سب وہاں کھڑے ان سے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ وہ خاتون بتانے لگی کہ یہ بچی باہر کھڑی تھی۔ مناہل نے ارسل کو دیکھا، وہ ارسلان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے والد اس سے محبت سے ملے، سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو ارسل سے اس کی نظریں ملی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف اذیت تھی۔ مناہل نے پریشانی سے دیکھا، وہ یقیناً ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ خاتون ان لڑکیوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ انکل اب کافی بہتر لگ رہے تھے، وہ گنگریالے بالوں والی لڑکی کہہ رہی تھی۔ جب 2 دن پہلے ملی تھی تو کافی ویک لگ رہے تھے، اب اللہ کا شکر ہے۔ مناہل اور نیہا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ انکل کی طبیعت خراب ہے؟ اور یہ میڈم 100 دفعہ مل بھی چکی ہیں، نیہا نے اس کے کان میں کہا۔ مناہل نے پیچھے بند دروازے کو مڑ کر دیکھا تھا جہاں ارسل تھا۔ یہ اس کی پرانی کلاس فیلو ہے۔ مناہل کو اس سے اچھی نہیں محسوس ہو رہی تھی، پر مناہل نور نہیں ہے۔ نیہا کے کہنے پر اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا، وہ باہر نہیں آیا تھا۔ یہ تو یہاں ایسے چل رہی ہے جیسے اس کا گھر ہو، نیہا نے جل کر مناہل کے کان میں کہا۔ گنگرانے بالوں والی لڑکی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنٹی ہمیشہ یہیں بٹھاتی ہیں۔ ٹی وی لاؤنج سے نکل کر اوپن کچن تھا جس کے سامنے ٹیبل اور کرسیاں پڑی تھیں۔ ہاں، یہ ہماری بٹیا کی فیوریٹ جگہ تھی، اس لیے جب بھی اس گھر میں بیٹی دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے وہ یہیں بیٹھے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہاں لے آئی ہوں۔ وہ خاتون ان کی بہت پرانی ملازمہ تھی جو اب گھر کے فرد کی طرح حیثیت رکھتی تھی۔ اب دیکھو، میں یہاں سے آپ لوگوں کو باتیں کرتے دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ کام بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ فریج سے چیزیں نکالنا شروع کی۔ لگتا ہے آپ یہاں کافی دفعہ آئی ہیں، نیہا نے اس لڑکی کو کہا۔ ہاں، مہینہ سے انکل کی طبیعت خراب تھی تو ہم سب کا کافی آنا جانا ہوا ہے، وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ 1 مہینہ؟ حیرت ہے، مناہل کو نہیں پتا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی مناہل کو طنزیہ دیکھ کر کہا۔ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر دل جلانے سے اچھا تھا وہ کام کرتی، آنٹی کی مدد کروا دیتی۔ آنٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے ساتھ 1-2 باتیں کر کے وہ خاموشی سے کباب فرائی کرنے لگی۔ نیہا وہ لڑکی سے کچن میں کام کرتا دیکھ کر باہر چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی میں سے وہ دونوں گارڈن میں کرسی پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ہماری بیٹیاں رانیاں بھی آپ کے جیسی تھی، مجال ہے کبھی مجھے اکیلے کام کرنا دیا ہو۔ ڈاکٹری کی مشکل پڑھائی ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمیشہ میرا ہاتھ بٹایا۔ مناہل سر ہلاتے ہوئے بے دھیانی میں ان کی باتیں سننے لگی۔ بڑی بی بی کی وفات کے بعد ماں بن کر پالا انہوں نے ارسل بیٹے کو۔ بھائی صاحب تو بڑی بی بی کے مرنے کے بعد ایسا کام لیا کہ دوسری شادی کی، نہ بچوں کی پرواہ، بس دونوں بہن بھائی تھے ایک دوسرے کے لیے سب کچھ۔ انہوں نے سرداہ بھری۔ وہ اب کدھر ہوتی ہیں؟ مناہل کے سوال پر آنٹی خاموش ہو گئی تھی۔ مناہل نے انہیں دیکھا، وہ دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ فوت ہو گئی؟ جوانی میں؟ اتنی جوانی میں کون اس دنیا سے جاتا ہے؟ کون؟ کیسی بے انصاف ہے یہ دنیا۔ انہوں نے سسکی لی۔ کچن میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹی، یہ جل جائیں گے۔ انہوں نے اس کی توجہ کبابوں کی طرف دلوائی۔ مناہل نے سن ہوتے دماغ سے کباب پلیٹ میں نکالے۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے کئی دفعہ ارسل سے پوچھا تھا کہ باجی کدھر ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس فکر کو ٹال جاتا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی ان کی؟ مناہل نے آنٹی کے ہاتھ سے کپ لی اور چولہے کی طرف بڑی۔ نروس بیک گراؤنڈ ہوا۔ مناہل کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ آنکھوں پر دوپٹہ رکھے بتا رہی تھی۔ آج تک اس گھر میں کبھی صبح کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیسی خوفناک صبح تھی وہ۔ اللہ کسی کے گھر میں وہ سورج طلوع نہ کرے۔
اللہ کسی والدین کو اس عذاب سے نہ گزارے۔ اللہ غارت کرے اس انسان کو جس نے ہماری بٹیا کی زندگی تباہ کر دی۔ نائل نے مجسمہ بنے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ دعا میں اٹھائے بول رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ ہوئی۔ ڈاکٹری کے آخری سال کے پرچے دیکھ کر فارغ ہوئی تھی تو اس کے لیے اچھا رشتہ آیا۔ ملک صاحب نے ہاں کر دی۔ نکاح سے پہلے رات کو پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں خودکشی کر لی۔ ارسل بیٹے نے کتنی دفعہ ملک صاحب کو کہا تھا کہ باجی ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ پورا دن بٹیا کے ارد گرد پھرتا، پوچھتا رہا، اس سے بات کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا، مگر وہ خاموش رہیں، ٹالتی رہیں اسے۔ ان کی آواز کانپی۔